آیت نمبر 214 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 214 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، ام کیا، حسبتم کیا تم یہ سمجھ بیٹھے، حسیبہ حساب کرنا، گمان کرنا، اندازہ کرنا، جی ام حسبتم کیا تم یہ گمان کر بیٹھے، ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ان کے تدخلوا داخل ہوگے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حال آن کے تمہارے پر وہ حالات نہ آئے جو تم سے پہلے والوں پر آئے، ولما یأتکم نہ آئے تمہارے اوپر مثل ان حالات کی طرح الذین خلوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، خلو جی گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان پر جو حالات آئے تھے وہ حالات آئے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی پہلے سابقہ امتوں پر بڑے امتحان گزرے ہیں، جتنے پچھلے گزرے ہیں آپ ان کی زندگیاں پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر فرد کو اور ہر امت کو اجتماعی طور پر یا ہر فرد کو، ہر شخص کو انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالی امتحان سے گزارتا ہے. کیا سمجھتے ہو تم یہ مشکل حالات اور یہ امتحانوں سے گزرے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا پچھلے والوں کے ساتھ کیسا ہوا تھا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، مستہم ان کو پہنچا، کیا پہنچا، البأساء تکلیف پہنچی ہے ان کو، جی البأساء غربت پہنچی ہے ان کو، کھانے کی کمی ہونا، پینے کی کمی ہونا، پیسوں کی کمی ہونا، محتاجی ہو جانا، والضراء اور تکلیف پہنچی ان کو، زخم لگے ان کو، بیماریاں آئے ان کے پاس، جی وزلزلوا اور ہلا دیے گئے. زلزلہ کہتے ہیں نا، زلزلہ ارتھ کوئک، زلزلہ زلزلہ یزلزلو زلزلتاً، جی جھٹکے کھانا، ہلا دینا، وزلزلوا ان کو ہلا دیا گیا. فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے وحرکوا بانواع البلایا وازعجوا ازعاجا شدیدا شبیہا بالزلزلۃ، فرماتے ہیں ان کو ہلایا گیا مختلف قسم کی بلاؤں کے ذریعے، مختلف قسم کی آزمائش کے ذریعے، کبھی دشمن سامنے آ جا رہا، کبھی کیا کہتے ہیں کوئی وائرس آ جا رہا، کبھی بازار میں مندی ہو جا رہی ہے، انکم بند ہو جا رہی ہے، جی دشمن ہر طرف سے گھیراؤ کرتے جا رہا ہے، حکومت ظالم آ رہی ہے، یہ مختلف قسم کے بلایا ہے، اس کے ذریعے وَأُزْعِجُوا إِزْعَاجًا شَدِيدًا شَبِيهًا بِالزَّلْزَلَةِ ان کو ایسا ہلا دیا گیا جیسے زلزلے میں انسان ہل جاتا ہے. زلزلہ اگر آدمی کھڑا ہو، زلزلہ اگر آ جائے تو اس کے قدم لڑکھڑا کے آدمی گر جاتا ہے. تو ایمان والوں کے اوپر بھی جو ہے امتحان اور آزمائش کے اور مختلف قسم کے بلایا آتے ہیں، اس کے باوجود وہ کافی ہلنے کے باوجود بھی جب کھڑے رہتے ہیں تب ان کے لیے جنت کی راہ کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء جب ان کو پہنچی ہے کیا کہتے ہیں ضرورتی، فقر، محتاجی، والضراء اور تکلیف، بیماریاں، زخم، وزلزلوا اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کو جھٹکے دیے گئے، ان کو ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کتنا ہلایا گیا، اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا، یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہیں گے، والذین آمنوا اور ایمان والے کہیں گے، والذین آمنوا معه جو ان کے ساتھ ایمان لائے، معه یعنی مع الرسول، اور جو ایمان لائے رسول کے ساتھ وہ کہیں گے، رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہیں، کیا کہیں گے، متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. ایمان والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا امید نہیں ہوتا. تو جب کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو کفار مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. اکثر زلزلوں کے بعد چوریاں ہوتے، جن حضرات کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر جنگوں کے بعد اور اکثر زلزلوں کے بعد چوریاں ہوتے ہیں کہ بھئی جو مل گیا، جس کے گھر میں سے جو مل گیا اٹھا لو، کھا لو، پی لو. یہ غلط لوگوں کے طریقہ کار ہے. لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ کتنے بیماریوں سے گزرتے ہیں، کتنے زخموں سے گزرتے ہیں، کتنے دشمنوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، کتنی محتاجی اور فقر سے گزرتے ہیں، کیسے کیسے فتنے ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، آنا یقینی ہے تو مولا بھیج دے.
مولا مدد بھیج دے، وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، صبر کا دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ نصر مدد کو کہتے ہیں، الا ان نصر اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اس آیت کریمہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب آپ ایمان لائے اور صحیح راستے پر چلیں گے، ایمان لائیں گے اور صحیح راستے پر چلیں گے، عقیدے کا مسئلہ ہو، اسلام کا مسئلہ ہو، عام طور پر تجارت کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کے بھی مسئلے میں آپ جب صحیح راستے پر چلیں گے، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بغیر آزمائشوں کے جنت کا راستہ نہیں ملتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آزمائش ابتدائی دنوں میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے بعد سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو نہ لڑکھڑائے، جو نہ گرے، مضبوطی سے جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، ایسے فرد کے لیے جنت یقینی ہوتی ہے۔ بے شک ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور وہ بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، کفار کی طرح کمزور نہ پڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، باغی بننے سے ہم کو بچا لے، قرآن کا متبع بنائے، سرکار کا متبع بنائے، ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔